کے سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر مبارک کی اس خوبصورت محفل میں معراف حاضر ہیں۔ الحمدللہ میرے شیخ طریقت صدارت فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، پھر اس کا شکر اپنے اوپر لازم کیجئے کہ اس نے خاتم النبیین آخر النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی بنایا۔ پھر الحمدللہ ہمیں اس بات پر شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے مقلد بنایا تو امام اعظم کا مقلد بنایا، اور پھر اللہ کا شکر کیا کرو کہ اللہ نے عقیدہ عطا فرمایا تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ عطا فرمایا، وہ عقیدہ جو کسی کی دریافت نہیں ہے، وہ عقیدہ جو کسی کی ایجاد نہیں ہے، وہ عقیدہ جو یہ ترتیب دیا گیا عقیدہ نہیں ہے آج، الحمدللہ وہ عقیدہ جو 1450 سال سے امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، جو 1450 سال سے صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، محدثین کا، مفسرین کا، امت کے جلیل القدر فقہاء کا 1450 سال سے اگر کسی عقیدے کی کڑی ملتی نظر آتی ہے تو الحمدللہ وہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر ایک ایک بات رکھ کے تفصیل پوچھو گے تو کوئی ثابت نہ کر سکے گا۔ لیکن الحمدللہ ہم یا رسول اللہ کہنے والے سنی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا ایک ایک عقیدہ وہ ہے جو اللہ کے قرآن سے آیا ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث سے آیا ہے، اور صحابہ کے عمل سے ثابت ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ اہل سنت کے کسی بھی عقیدے پہ ہاتھ رکھا جائے، ہاں کسی کی ایجاد ہو تو اس کی تو اہل سنت ذمہ دار نہیں ہے، کوئی اپنی ذاتی ایجاد لے آئے اور کہے کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے تو اہل سنت اس کی تو ذمہ دار نہیں ہے۔ جو اہل سنت کے اکابر نے عقائد کو بیان فرمایا، جو 1450 سال سے اہل سنت کے مسلمہ عقائد اور نظریات ہیں، اگر ان میں سے کسی بھی عقیدے پہ ہاتھ رکھا جائے تو الحمدللہ ہم پوری دنیا میں اس کو اعلی الاعلان کہتے ہیں۔ جہاں اسلام کے متعلق کہتے ہیں وہاں الحمدللہ پھر اپنے عقیدہ اہل سنت و جماعت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی کسی بھی بات پہ ہاتھ رکھا جائے الحمدللہ اس کو قرآن و سنت سے ثابت کر کے بتائیں گے۔ اسلام کے متعلق کہتے ہیں تو آف کورس یوں کہتے ہیں کہ کوئی اختلاف ہے تو بتاؤ، اس کو ثابت کریں گے، الحمدللہ ثابت کریں گے کہ اسلام اللہ کا دین ہے۔ اور جب مسلمانوں میں عقیدہ اہل سنت کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کے نظریات صاف کرنے کے لیے صرف کافر کو مسلمان کرنا ضروری نہیں ہے، مسلمان کے عقائد اور نظریات درست کرنا بھی ضروری ہے۔ تو مسلمانوں کو میرا الحمدللہ کہتے ہیں کہ عقیدہ اہل سنت وہ عقیدہ ہے جس کی ایک ایک بات الحمدللہ قرآن اور سنت اور صحابہ کے نظریات سے اور عقائد سے ثابت ہے۔ الحمدللہ ابھی میں نے جو آیت تلاوت کی، کیونکہ حضور علیہ السلام کی میلاد کی محفل ہے، آقا علیہ السلام کا ذکر سننے کی خاطر آپ یہاں جمع ہیں، ابھی جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ایک انوکھی شان کو ذکر فرمایا۔ ویسے تو قرآن میں جا بجا اللہ حضور کی شان کو بیان کرتا ہے، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدہ اے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ جا بجا اللہ قرآن میں آقا علیہ السلام کی امپورٹنس کو بیان فرماتا ہے، حضور علیہ السلام کی شانوں کو بیان فرماتا ہے، حضور علیہ السلام کی ظاہری شانوں کو، باطنی شانوں کو، دنیاوی شانوں کو، اخروی شانوں کو، اور میدان محشر میں حضور علیہ السلام کی شفاعت کو بیان فرماتا ہے۔ جا بجا اللہ نے قرآن میں حضور علیہ السلام کی کہیں سیرت کا ذکر کیا، کہیں صورت کا ذکر کیا، کہیں حضور کے اسوہ حسنہ کا بیان ہو رہا ہے۔ لیکن یہ جو مقام میں نے تلاوت کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے انوکھے انداز میں شان کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں قیامت تک حضور علیہ السلام کو اپنے خزانوں کا مالک بتا رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ قیامت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے خزانے تقسیم کرنے والا بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس سے لوگوں کی جھولیاں بھری جائیں گی، اس کو بیان فرما رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت تک کل یہ بیان فرما رہا ہے کہ قیامت تک جس کا در سے لوگوں کی جھولیاں بھرے گی، اللہ کے خالق دسترخوان کرم سے ٹکڑے جو دنیا میں بانٹے گا وہ ایک ہے، اور اس کا اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہمارا یہ نظریہ ہے الحمدللہ۔ اگر آج کوئی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ان نظریات پہ اس عقیدے پر اختلاف کرے کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور معاذ اللہ کہے کہ یہ شرقیہ عقیدہ ہے، تو ہم اس کو بولیں گے تم نے دین کو پڑھا نہیں ہے، تم نے دین اسلام کو سمجھا نہیں ہے، اور تمہارے ایجاد کردہ نظریات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہم عوام سے کہیں گے کہ اہل سنت کے عقیدے کا مقدمہ ہم سے سنو، ہم سے سنو اہل سنت کا نظریہ، اور پھر کسی کو بھی بولو کہ قرآن و سنت کے مطابق یا صحابہ کے عمل کے مطابق اس نظریے پہ اختلاف کر کے بتائے تو ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ ہمارا نظریہ الحمدللہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ یہ نہیں کہ مجھے سمجھ نہیں لگتی یہ ایسے کیوں ہے، مجھے سمجھ نہیں لگتی یہ ویسے کیوں ہے۔ ابے دین تیری سمجھ کے مطابق نہیں چلے گا، دین تیری عقل کے مطابق نہیں چلے گا، دین صحابہ کی نقل کے مطابق سمجھا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے جو مختصر سی گفتگو ہے اس کو سننے سے پہلے یہ اپنے بات ذہن میں بات پن کر لیجیے، پھر اسی کے تناظر میں آپ نے پوری گفتگو سننی ہے کہ ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ خالق بھی اللہ ہے اور مالک حقیقی بھی اللہ ہے۔ ہر چیز جس کو بلونگ کرتی ہے، جس کی ملکیت ہے، وہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو نہیں عطا کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ توفیق کے بغیر کوئی کسی کو عطا نہیں کر سکتا۔ عطا صرف وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ اجازت دے، عطا صرف وہ کر سکتا ہے جس کو اللہ اختیار دے۔ خالق حقیقی بھی اللہ ہے، مالک حقیقی بھی اللہ ہے، مالک بھی ذات بھی اللہ ہے، معبود برحق بھی اللہ ہے، لائق عبادت بھی صرف اللہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہم اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی استعانت کا مدد مانگنے کا عقیدہ رکھتے ہیں تو اس میں ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہوتا ہے حضور جو عطا فرمائیں گے وہ نعمت بھی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس اختیار سے دیں گے وہ اختیار بھی عطا کردہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو نعمتیں دیں گے وہ نعمتیں بھی کس کی ہیں؟ اللہ کی، لیکن تقسیم اللہ نے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، نظریہ کیا ہوتا ہے؟ شفا دینے والا ڈاکٹر ہے یا اللہ؟ اللہ۔ تو کہاں پھر یہاں مغز کیوں کما رہے ہو؟ کہا بھائی شفا اللہ نے دینی ہے، ذریعہ اس کا علاج بنے گا۔ تو تمہیں ڈاکٹر تو ذریعہ بنتا نظر آ رہا ہے، حبیب خدا ذریعہ بنے تو تمہیں الجھن ہو رہی ہے۔ اللہ دینے والا ہے لیکن ذریعہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنے گے۔ کہا اللہ براہ راست نہیں دے سکتا۔ میرے امام نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو اللہ کہہ رہا حبیب کے پاس جاؤ، حبیب شفاعت کریں گے تو میں تم سے راضی ہوں گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ ڈائریکٹ راضی نہیں ہو سکتا؟ جواب ہے بالکل راضی ہو سکتا ہے۔ کہا پھر حبیب کے پاس کیوں بھیج رہا ہے؟ کہا اللہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ زمین پہ پھرنے والے کیڑے کی یہ جرت نہیں ہے کہ اللہ سے پوچھے تو یہ کیوں کر رہا ہے۔ اللہ ڈائریکٹ بخش سکتا تھا لیکن اللہ نے کہا بخشوں گا تب جب حبیب کے پاس جاؤ گے۔ تو یہی تمہارا جواب ہے، اللہ ڈائریکٹ دے سکتا ہے لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے حبیب کے پاس جاؤ تو تمہارے باپ کی جرت بھی نہیں ہو سکتی کہ وہاں کا انکار کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا فرمایا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ عطا فرمایا، بلکہ اللہ نے جس کو جو نعمت عطا کی اپنے حبیب علیہ السلام کا صدقہ عطا کی۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے وہ لے لو۔ یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف جو ہے مال غنیمت یا مال فے کے لیے تھا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت تقسیم فرما رہے اس وقت آگے کوئی ایسا تقاضا نہ کرے ویسا تقاضا نہ کرے، صرف مال غنیمت یا مال فے کے لیے تھا۔ یہاں پر مبصرین نے کہا، مبصرین اس سے تفسیر تک کلام کرتے گئے، کہا کہ اس کا تعلق
فقط حضور علیہ السلام کی عطائیں خاص کے ساتھ نہیں ہے، یعنی مال غنیمت یا مال فے کے ساتھ، بلکہ اس کا تعلق حضور علیہ السلام کی عطائیں عام کے ساتھ ہے۔ یقیناً اس میں مال غنیمت بھی شامل ہوگا، مال فے بھی شامل ہوگا، لیکن اس کا مفہوم کو محدود کر دینا فقط مال غنیمت یا مال فے پہ، کہا اس سے یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ یہاں کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ میں لفظ جو ما ہے یہ عموم کے لیے ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر عطا شامل ہے، نہ صرف مال غنیمت یا مال فے تک اس کو محدود کرنا مفسرین کہتے ہیں قطعاً درست نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے رحمت للعالمین ہونے کا، محسن انسانیت ہونے کا تقاضا بھی یہ ہے کہ یہاں پر جب حضور کی عطا میں جب کہا جا رہا ہے کہ ما عموم کے لیے ہے، تو صرف مال غنیمت یا مال فے کو نہیں بلکہ حضور کی ہر عطا کو شامل کیا جائے۔ اب حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، حضور علیہ السلام محسن انسانیت ہے، تو آپ مجھے بتائیے کیا حضور علیہ السلام اگر کوئی کہے کہ یہاں صرف مال غنیمت یا مال فے مراد ہے، تو کیا حضور علیہ السلام نے، کیونکہ ماں تو عموم کے لیے ہے، تو کیا حضور علیہ السلام نے رحمت للعالمین نے اپنی امت کو مال غنیمت کے علاوہ کچھ نہیں دیا؟ کیا رحمت للعالمین نے اپنی امت کو مال فے کے علاوہ کچھ نہیں دیا؟ کیا حضور علیہ السلام نے انسانیت کو اور عالمین کو کس سے مال غنیمت دیا؟ نہیں۔ جواب یہ ہے الحمدللہ ہم جو نعمتیں کھاتے ہیں وہ بھی حضور کا صدقہ ہے، ہم جو رحمتیں پاتے ہیں وہ بھی حضور کا صدقہ ہے، ہم جو عزتیں پاتے ہیں وہ بھی حضور کا صدقہ ہے، ہمیں جو کچھ ملا وہ حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ اگر کوئی یہ نہیں مانتا تو بھائی یہ تو مانے گا نا کہ جس اللہ کو سجدے کر رہا ہے اس اللہ کا پتہ بتایا تو حضور نے بتایا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، قرآن ملا تو دربار مصطفیٰ سے ملا، رحمان ملا تو دربار مصطفیٰ سے ملا، اگر اعمال ملے تو دربار مصطفیٰ سے کرنا ملے، تو کیا حضور نے صرف مال غنیمت دیا، مال فے دیا؟ جواب یہ ہے نہیں، اللہ کے خزانوں سے جو کچھ ملا مصطفیٰ نے دیا۔ تو یہاں امام فخر الدین رازی کہتے ہیں یہاں لفظ ما عموم کے لیے ہے، صرف خاص کے لیے نہیں ہے، اور تمام مکاتب فکر میں پڑھانے جانے والی متوقع تفسیر جلالین میں امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں اس میں فے بھی ہے، غنیمت بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی حضور کی ہر عطا شامل ہے، تو ما عموم کے لیے ہے۔ سیوطی نے بھی یہ کہا اور امام فخر الدین رازی نے بھی یہ کہا کہ ما خاص کے لیے نہیں ہے، ما عام کے لیے ہے، اس سے مراد حضور کی ہر عطا ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف شریعت سیکھنی ہو تو سوال کرنے کے لیے نہیں، صرف نماز سیکھنی ہو تو سوال کرنے کے لیے نہیں، دنیا کی نعمت چاہیے، دنیا میں رزق چاہیے، دنیا میں اولاد چاہیے، دنیا میں عزت چاہیے، یا قبر میں راحت چاہیے یا جنت چاہیے، ایک دروازہ ہے مصطفیٰ کا دروازہ، جا کا دروازہ کرم میں دستک دو، جو خوال کرم سے آتا ہو اس سے اپنی چولی کو بھر لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں عقیدہ عطا فرمایا تو اہل سنت کا عقیدہ عطا فرمایا۔ اگر ان تفاصیل کو دیکھا جائے، کشاف نے بھی یہی کہا، ذمہ شریف یہ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تفصیل سے اگر ان تمام مفسرین کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس سے مراد صرف مال غنیمت نہیں، صرف مال فے نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جتنی نعمتیں لٹاتے ہیں، حضور علیہ السلام جو اپنے غلاموں پہ بخشش کے خزانے لٹاتے ہیں، حضور علیہ السلام جو اپنے غلاموں پر نعمتیں عطا فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام اتنے مختار ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کو دنیاوی نعمتیں بھی دیتے ہیں اور اخروی نعمتیں بھی دیتے ہیں، ظاہری نعمتیں بھی دیتے ہیں اور باطنی نعمتیں بھی دیتے ہیں، جسمانی نعمتیں بھی دیتے ہیں اور روحانی نعمتیں بھی دیتے ہیں۔ اگر حدیث کو پڑھو تو اس میں ایک ایک پر رک کے کئی حدیث بیان کی جا سکتی ہے۔ بیمار آئے تو دربار مصطفیٰ سے شفا پاتا ہے۔ اب عقیدہ یہی ہے دینے والا اللہ ہے، لیکن تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اگر کوئی محتاج آئے مصطفیٰ کے دربار سے غنی ہوتا ہے، کوئی غافل آئے تو مصطفیٰ کے دربار سے ہدایت پاتا ہے، کوئی مظلوم آئے تو مصطفیٰ اس کی تنگدستی کو دور کرتے ہیں، کوئی گناہگار آئے تو مصطفیٰ اس کی شفاعت کرتے ہیں۔ ایک مجلس میں بیٹھ کے اپنے غلاموں کو دنیا میں جنت کا وعدہ کرتے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں اشرا مبشرہ کی بڑی شان ہے، اور پھر کہتے ہیں حضور کچھ دے نہیں سکتے، اشرا مبشرہ کو جنت کا وعدہ کرنے والا کون ہے؟
کہا کہ حضور کچھ نہیں دے سکتے، اور 4 روٹی کے ٹکڑے تو جہاں بیٹھا غنی انسان مان کہتا ہے دنیاوی کام تو دنیا کا بادشاہ کر سکتا ہے، ہاتھ اٹھا کے بتا مجھے کیا کوئی دنیا میں کسی کو جنت دے سکتا ہے؟ جو کہتے ہیں بلا تو جنتی تھا، کہتے ہیں بلا تو پکا جنتی تھا، یہ کہنا جائز نہیں۔ جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں تو اللہ نے فرما دیا وہ تو ہے ہی ہے، صحابہ تو جنتی ہیں جن سے اللہ وعدہ کر رہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اور عام آدمی کو میں کہہ دوں کہ تو پکا جنتی، کیا میں اللہ میں لازم کر رہا ہوں؟ کیا میں نے دیکھ لیا ہے؟ اتنی احتیاط ہے اس مسئلے میں، لیکن میرے مصطفیٰ کا اختیار دیکھو، جو کہتا ہے مصطفیٰ کچھ نہیں دے سکتا، اور پھر عشرہ مبشرہ کے نام لے کے اپنی وسیطہ میں بھی لکھتا ہے ان کو یہ بتاؤ ان کو جنت کس نے دی؟ ایک مجلس میں ہمارے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ اللہ اکبر، یہ جنت کے وعدے کون کر رہا ہے؟ ایک مجلس میں بیٹھ کے عبد الرحمن بن عوف سمیت 10 صحابہ کو جنت کا وعدہ کر لیا، اپنے اختیار سے کہا او میرے 10 صحابہ میں تمہیں جنتی کہتا ہوں، اور آج بھی امت عشرہ مبشرہ کا نام لیتی ہے، تو یہ میرے مصطفیٰ کا اختیار ہے۔ ابھی میزان نہیں لگا، ابھی حساب نہیں ہوا، ابھی سوال جواب نہیں ہوئے، ابھی قبر میں نہیں گئے، مالک جنت اپنے ممبر پہ بیٹھ کر جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں۔ پھر کوئی ڈنگوسڑا آتا ہے کہ حضور کو اختیار نہیں، تو اس کو یہی کہا جائے گا حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے مردود، یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ دے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہاں وصف بصر کی ہے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مختار کل بنایا ہے۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سقا کے وہ ہے دریا تیرا، فیض ہے یا شاہ تسلیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطرہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، آسماں خاں زمین خاں زمانہ مہماں، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ اللہ اکبر، تمہارے دسترخوان پہ کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 2 4 8 رمضان میں افطار کا دسترخوان لگا لو کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 100 5 200۔ آسماں خاں زمین خاں کل عالم مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے یا رسول اللہ تیرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام، کیا اختیار ہے میرے مصطفیٰ۔ اب یہاں پر ضروری بات، ایک اہم نقطہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے روک دیں۔ ہم اس کو ذرا کم کر دیجیے تاکہ لوگ سمجھ بھی سکیں تھوڑی بات۔ حضور علیہ السلام جو عطا کریں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ جب ہم اس میں حضور کے اختیار پہ استدلال کرتے ہیں جو میں کر رہا ہوں جیسا، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کو اس میں اللہ تعالیٰ اس میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ جو حبیب علیہ السلام دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں رک جاؤ۔ اس میں حضور کے اختیار کا بیان تو نہیں کر رہا، مجھے ایک بات پہ آپ کی توجہ درکار ہے، اس میں اللہ تعالیٰ حضور کے اختیار کا تو بیان نہیں کر رہا، اس میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے جو رسول اللہ دیں وہ لے لو، اور نہ اس میں حضور علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے۔ اس میں اختیارات کا بیان کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ تو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جو حضور دیں وہ لے لو، تو تم اس میں کیسے استدلال کرتے ہو اختیارات پہ؟ اور وہ کہتے ہیں ویسے بھی نعمتیں دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، جنت دینے والا اللہ ہے، تو لہٰذا تم اس آیت سے استدلال نہ کرو اختیارات پہ، تو اختیارات کا ثبوت نہ بناؤ، یہ اختیارات کے ثبوت میں نہیں آتی۔ تو میں نے کہا بھائی پہلے تو یہ سنو، اس میں کوئی شک نہیں کہ دینے والا اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ خالق بھی اللہ اور مالک حقیقی بھی اللہ،
اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی عطا کے بغیر کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ تو تم شرارت کر رہے ہو نا کہ حضور کے اختیارات کا اختلاف کر رہے ہو، تو یہ بھی سن لو، یہ وما آتاکم الرسول فخذوہ کے الفاظ کسی مولوی صاحب کے نہیں ہیں، کسی پیر صاحب کے نہیں ہیں، یہ الفاظ اللہ کے کلام کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے جو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دیں وہ لے لو، اور جس سے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام روک دیں اس سے رک جاؤ۔ کہا تو یہ کہہ رہا ہے نا، ہمیں تو نہیں کہہ رہا کہ حضور کے پاس سب کچھ ہے۔ اور میں نے کہا بھائی جب حضور کے پاس کچھ ہے ہی کچھ نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو پھر بھیجتا کیوں ہے حضور کے پاس؟ سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ اگر یہ عقیدہ رکھ لیا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ جو یہ دے وہ لے لو، پھر تو تم قرآن کا مذاق بنا رہے ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر اگر حضور کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، مثال کے طور پہ اگر میرے پاس کوئی آئے اور کہے حضرت مجھے 1 کروڑ روپیہ دے دیں، اور میں بولوں یہ علامہ فیصل بیٹھے ہیں ان سے لے لو، وہ ان کے پاس جائے اور بولے کہ مجھے 1 کروڑ روپیہ دو، بولے میرے پاس ہوتا تو میں تجھے دیتا، میرے پاس خود نہیں 1 کروڑ، میں تجھے کہاں سے دوں؟ اب مجھے بتائیں وہ تنقید علامہ فیصل پہ کرے گا یا مجھ پہ کرے گا؟ مجھ پہ کرے گا۔ وہ کہیں گے اس کا تو قصور ہی نہیں، اس کے پاس تو 1 کروڑ ہے نہیں، قصور اس کا ہے جس نے مجھے وہاں بھیجا۔ جب وہ دے ہی نہیں سکتا تو وہاں بھیجا کیوں؟ اب مجھے بتاؤ، اللہ فرما رہا ہے جو حبیب دیں وہ لے لو، مخلوق آئے گی حضور کے دروازے کے پاس، حضور سے مانگے اور حضور فرمائے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر سوال کیا ہوگا؟ بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شریعت کے معاملے میں جو حضور دے وہ لے لو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا صرف کہ مال غنیمت میں میرے حبیب جو دے وہ لے لو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا صرف حکم شرع میں جو میرے حبیب دے وہ لے لو۔ کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ، یہاں امام مفسرین کہہ رہے عموم کے لیے ہے، جو حضور دے وہ لے لو، تو اللہ کہہ رہا ہے جو چاہیے ہو اس دروازے پہ جاؤ۔ فتح پور والوں اس کے لیے ضروری تھا کہ حضور کے بعد اتنا ہو کہ اگر ساری دنیا حضور کے دروازے پہ آئے، مانگنا شروع کرے اور مانگنے کی انتہا کر دے اور حضور سب کو ان کی مانگ کے مطابق دے، پھر بھی حضور کے خزانے ختم نہ ہو۔ پھر ایسا ہوا، اللہ نے حضور کے آگے اپنے سارے خزانوں کا منہ کھول دیا اور حضور کے تابع کر دیا اپنے دسترخوان کو، فرمایا میرے حبیب جس کو جو چاہے دیتے چلے جاؤ، نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے۔ یہ قرآن کی آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اگر پھر وہی بات ہے کہ کوئی کہے کہ حضور نہیں دے سکتے لیکن اللہ راستہ بتا رہا ہے، تو جب ہے ہی کچھ نہیں تو پھر راستہ کیوں بتایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ بتایا کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے خزانوں پر تصرف عطا فرمایا اللہ نے، اللہ کے خزانوں سے جس کو چاہے جب چاہے جو عطا فرماتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں، بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، تقسیم کرنے والا صرف میں ہوں، انما قال میں حصر ہے، صرف میں ہوں اور خزانے اللہ کے، یعنی اللہ کے جتنے خزانے ہیں، انما انا قاسم، حضور فرماتے ہیں صرف میں ہوں جو ان میں سے تقسیم کرتا ہوں۔ اب مجھے بتائیے اللہ کے خزانوں میں سے اگر جاننا ہو کہ حضور کیا تقسیم کرتے ہیں تو یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں بتایا کہ میں قاسم کس چیز کا ہوں، واللہ یعطی کی طرف دیکھنا ہوگا۔ اگر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا دیتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر کوئی یہاں پر آ کے بولے بھائی میں وزیر کا نمائندہ ہوں، تو آپ پوچھیں گے بھائی تو کس وزیر کا نمائندہ ہے؟ وہ بولے گا اس سے تیرا کیا کام، میں کس وزیر کا نمائندہ ہوں؟ آپ بتائیں گے تاکہ تو جب وزارت بتائے گا نا پھر تجھے اپنا دائرہ اختیار بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس وزارت سے جو بھی کام ہو تیرے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اب حضور نے جب یہ نہیں بتایا کہ میں کیا تقسیم کرتا ہوں تو پھر یہ پوچھنا ہوگا کہ کس کے خزانوں میں سے تقسیم کرتے ہیں، اللہ یعطی۔ جب یہ حضور بتا رہے میں اللہ کے خزانوں سے بانٹتا ہوں تو یہ واضح ہو رہا ہے او بھائی اللہ جو دیتا ہے وہ میں بانٹتا ہوں، اللہ جس کو دیتا ہے وہ میں بانٹا کرتا ہوں۔ سمجھ آ رہی؟
پھر بخاری کی حدیث آقا علیہ السلام کا فرمانا کہ اللہ نے مجھے زمین کا تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں. امام عبدالرؤوف مناوی کہتے ہیں اس سے پتا چلا کہ اب قیامت تک اللہ کے کسی خزانے سے تب تک کوئی چیز نہیں نکلے گی جب تک خزانے میں دست مصطفیٰ نہیں جانے گا. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہتے ہیں، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی شرح مشکات میں کہتے ہیں کہ جو حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے چابیاں دی ہیں، شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرما رہے ہیں کہ دیگر مسالک کے لیے بھی قابل احترام شخصیت ہے کہ آسمان اور زمین کی چابیاں، ملکوت اور ملک کی چابیاں، ہر نعمت کی چابیاں اللہ نے حضور کو عطا فرمائی ہیں. اور مرقات میں، شرح مشکات مرقات میں علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں، دیگر کے لیے بھی قابل عزت شخصیت ہے، علامہ ملا علی قاری نے کہا کہ تمام خزانوں پر تصرف حضور علیہ السلام کو ہے. اللہ کے خزانوں کی تمام چابیاں حضور کے پاس ہیں. اس سے مراد اللہ کے خزانوں سے حضور جو چاہے تقسیم کر سکتے ہیں، یہ اللہ نے اختیار دیا ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں چابی جس کے ہاتھ میں ہو تعالیٰ اس کے قبضے میں ہوتا ہے. اللہ کے تمام نعمتوں کا اختیار اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنی جناب سے عطا فرمایا، جس کو جو چاہے عطا فرمایا. اچھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ رحمت للعالمین. بڑے غور سے اس بات سے توجہ رکھیے. سمجھ آ رہا ہے اپنے عقیدہ یا نہیں سمجھ آ رہا؟ ہمارا عقیدہ شعروں کی بنیاد پہ نہیں کھڑا ہوا. الحمدللہ ہمارے عقیدے پر ہمارے پاس قرآن و حدیث موجود ہے، ایک ایک عقیدے پر. پھر اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو کثرتیں دے دی. پھر حضور کو حکم فرمایا بچے نیچے بیٹھ جائے آرام سے. پھر حضور علیہ السلام کو حکم فرمایا جیسے میں اپنی ذمہ داری کر رہا ہوں، اگر انتظامیہ بھی اپنی ذمہ داری سر انجام دے. حضور علیہ السلام کو پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے حبیب علیہ السلام کسی سائل کو اپنے دروازے سے خالی نہیں پھیریے گا. یہ اللہ کا شان دے گا. حضور نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یعنی حبیب گویا کہ سائلوں کا آپ کا دروازہ میں نے دکھایا ہے، آپ کا دربار میں ہر سائل آئے گا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب کسی سائل کو اپنے دروازے سے خالی نہ بھیجے. یہ سب کچھ کے بعد اللہ ہمیں فرما رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرے حبیب علیہ السلام تمہیں دیں وہ لے لو. تو پتہ چلا کہ تمام خزانے عطا کیے. پھر ہمیں حضور کا پتہ بتا رہا ہے. جیسے امام حسن رضا نے کہا، اعلیٰ حضرت کے بھائی حسن رضا خان بریلوی کہتے ہیں منگتا تو رہا منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لانہر کی ہے. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دیر تھی، دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. مانگیں گے مانگے چھائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، قسمت میں لاکھ بیچ ہو 100 کج 1000 بل، یہ ساری گتی تیری سیدھی نظر کی ہے. آخری بات، جب ہم حضور کے اختیار کی بات کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے مانگنا شرعاً بالکل درست ہے، مانگا جا سکتا ہے باذن اللہ. حضور سے استعانت کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کے دور سے ایسا کچھ دکھاؤ. آپ قرآن و حدیث سے بھی سنا رہے ہو، وہ بولیں گے نہیں. ہمیں صحابہ کی زندگی سے بتاؤ کہ کیا حضور سے صحابہ مانگتے تھے؟ اور پھر عام بندہ سے سوال کریں گے اور اس کو یاد نہیں ہوگا تو بولیں گے دیکھو 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 یہ صحابہ نے جو نہیں کیا وہ یہ کرتے. صحابہ نے تو حضور سے کبھی نہیں مانگا، صحابہ نے تو کبھی حضور علیہ السلام سے کچھ عطا کی امید نہیں رکھی، صحابہ تو حضور سے نہیں مانگتے تھے. یہ صحابہ نے جو نہیں کیا یہ اپنے نام پہ اپنے دور پہ کر رہے ہیں. تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں صحابہ حضور سے کیسے مانگتے تھے اور پھر صحابہ کو حضور کیسے عطا فرماتے تھے. صحابہ کو جو چاہیے ہوتا حضور سے مانگتے اور حضور صرف عطا ہی نہ کرتے بلکہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں تربے بہا دیے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ حضور سے مانگا کرتے، حضور علیہ السلام صرف عطا ہی نہ فرماتے بلکہ صحابہ کی جھولی کو اپنے کرم سے بھر دیا کرتے. دور صحابہ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں، چند مناظر جلدی سے تمہارے آگے رکھتا ہوں. کہا صحابہ تو حضور سے نہیں مانگتے تھے، خصائص کبریٰ میں موجود ہے. ایک عورت اپنا گونگا بچہ صحابیہ لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. کہہ رہی ہے میں سوچ رہی ہوں کہ حضور سے عرض کروں یا رسول اللہ بچہ گونگا ہے، اس کو زبان عطا کرے. کہتی ہے کہ حضور میرے گونگے بچے سے سوال کرتے ہیں بتا میں
عنہ کہا وہی اس کو زبان ملتی ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ کا سچے رسول ہے آپ۔ بخاری میں موجود ہے حضرت ابو ہریرہ کی قوت حافظہ کمزور ہے، حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، حضور مجھے قوت حافظہ آتا ہو۔ حضور فرماتے ہیں اپنی چولی کو پھیلاؤ، اپنی چادر بچھاتے ہیں، حضور اپنے ہاتھ مبارک کو آگے فرما کے دراز فرماتے ہیں 3 مرتبہ، فرماتے ہیں ابو ہریرہ سمیٹ لو۔ ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا کیا سمیٹوں، ابو ہریرہ نے سمیٹ لیا۔ ابو ہریرہ کی یادداشت ایسی ہوئی کہ سب سے زیادہ حدیث کا اگر امت مسلمہ میں راوی ہے تو سیدنا ابو ہریرہ ہے۔ حضرت قتادہ کی آنکھ نکلی، ابن کثیر کا ابن تیمیہ کا شاگرد ابن کثیر، غیر مقلدوں کے امام، البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر لکھتا ہے اور امام باقی بھی نقل کرتے ہیں، میں اپنے مسلک کا نہیں دوسرے کا حوالہ دیا ہے میں نے آپ کو، البدایہ والنہایہ میں موجود ہے۔ حضرت قتادہ آنکھ لے کے حضور کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے، آنکھ عطا فرمائے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا قتادہ میں نبی ہوں حکیم نہیں ہوں، حکیم کے پاس جاؤ۔ حضور آنکھ لیتے ہیں، اپنا لعاب لگاتے ہیں، قتادہ کی آنکھ کے مقام پہ رکھتے ہیں۔ قتادہ کہتے ہیں فوراً آنکھ دیکھنا شروع کر دی، پہلی آنکھ عام دکھایا کرتی، یہ آنکھ جیسے دل کو دکھاتی ویسے رات کو دکھایا کرتی۔ اللہ اکبر۔ خصائص کبریٰ میں سیوطی نقل کرتے ہیں، خصائص کبریٰ میں بھی موجود ہے، مدارج النبوہ میں بھی موجود ہے۔ حضرت قاشا کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے جنگ میں، حضور کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی۔ حضور ایک چھڑی دیتے ہیں، قاشا کہتے ہیں کسی کی تلوار ایسے نہ چھڑتی جیسے میری چھڑی لوٹ میدان خدا کو کاٹا کرتی۔ بخاری میں موجود ہے۔ صحابہ کا پانی ختم ہو گیا، پانی ختم ہوا، صحابہ حضور کی بارگاہ میں ایک مشکیزہ لے کے آئے، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، پانی عطا کرے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو صرف دعا کر سکتا ہوں، میں پانی کیسے عطا کر سکتا ہوں۔ حضور نے مشکیزے میں پانی ڈالا، اس جام میں پانی ڈالا، بخاری میں موجود ہے حضور کی انگلی سے پانی نکلا، وہ بھر گیا جام۔ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت جابر کہتے ہیں 1500 صحابہ نے ایک جام سے پانی بھی پیا، وضو بھی کیا، پانی ختم نہ ہوا۔ پھر تم کہتے ہو صحابہ سے دکھاؤ، اب بتاؤ صحابہ کا عمل تمہیں نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ لیکن تم ماننے والے نہیں ہو، نہ تم مانے نہ تمہارے بڑے مانے، نہ اس دور میں وہ لوگ چاند ٹوٹتا دیکھ کے مانے۔ الحمدللہ یہ ہم ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے غلام، سنی جو حضور علیہ السلام پر فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اس طرح میں ہے۔ یہ ہم ہیں، یہ ہم ہیں حضور علیہ السلام کے غلام جو اپنے آقا علیہ السلام کے قصیدوں کو گاتے ہیں۔ الحمدللہ علامہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ابن حجر مکی کا قول فتاوی رضویہ میں نقل کرتے ہیں۔ ابن حجر مکی کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے کرم کے تمام خزانوں کو اور اپنے دسترخوان کی نعمتوں کو حضور علیہ السلام کی متحد کر دیا ہے، اب وہ حضور علیہ السلام کی مرضی کے متحد کر دیا ہے۔ اللہ نے اپنے تمام خزانوں کو اور اپنے دسترخوان کی تمام نعمتوں کو اللہ نے حضور علیہ السلام کے حکم کے تابع کیا ہے۔ اللہ نے کیا ہے، جب چاہے جسے چاہے جو چاہے جتنا چاہے حضور علیہ السلام عطا فرما سکتے ہیں۔ جیسا حضور کا دربار ہے، مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ربیعہ دروازے پہ کھڑے ہیں، حضور علیہ السلام کو وضو کرانے کی نیت سے کھڑے ہیں۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں میں حضور کے دروازے پہ کھڑا، میرے ذہن میں خیال آیا کہ ربیعہ آج یہ چاہیں تو جبرائیل یہاں تیری جگہ کھڑے، آج یہ چاہیں تو ملائکہ ان کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ تو ربیعہ تیرا اعزاز ہے کہ انہوں نے تجھے اپنی نوکری دی، اور اگر کوئی عالم ہے نا بیان کرتا ہے، اگر کوئی شیخ طریقت ہے نا تبلیغ کرتا ہے، اگر کوئی نعت خواہ ہے نا صحیح العقیدہ نعت پڑھتا ہے، تو یہ نہ سوچے کہ وہ دین پر کوئی احسان کر رہا ہے۔ ابے تیرے جیسے کئی آئے کئی گئے، ان کو تیری حاجت ہے کہ اپنے اوپر اللہ کی نعمت سمجھ کے انہوں نے اپنے ذکر کی توفیق اجازت عطا فرما رکھی۔ ارے تو ربیعہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ربیعہ تو یہ تو چاہیں تو جبرائیل کھڑے ہوئے،
حضرت ربیہ فرماتے ہیں حضور نے اپنے محل کا پردہ ہٹایا. کیا ہی مقدر ہے ربیہ کو، حضور کو وضو کرانے کے لیے کھڑا ہے رات. ملائکہ نہیں رش کرتے ہوں گے ربیہ کے مقدر میں. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں سل یا ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے. ربیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں بھی آپ کا ساتھ چاہیے اور آخرت میں بھی آپ کا ساتھ چاہیے. حضور نے فرمایا اللہ کو راضی کرنے والے کاموں پر استقامت اختیار کرو، اللہ دنیا و آخرت میں میرا قرب دے گا. اب یہاں پر اس میں تبصرہ کرتے ہوئے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور نے مطلقاً فرمایا سل یا ربیہ. یہ نہیں فرمایا کہ اس ڈومین کے اندر مانگ لو، اس چیز کے اندر مانگ لو. کہا سل یا ربیہ، جس معاملے میں مانگتے ہو مانگ لو. کہا اب یہ حضور کے شان کے نہیں تھا کہ ربیہ کچھ بھی مانگ لیتے اور حضور فرماتے یہ تو میں نہیں دے سکتا. حضور علیہ السلام کو فرمانا سل یا ربیہ، اس چیز کی ایک دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام ہر چیز عطا فرما سکتے ہیں. امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا کہ سل یا ربیہ، کہا کہ یہ اختیار اللہ کی قسم حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ نے جو جن مخلوق بنایا کہ وہ مطلقاً کہہ سکے مانگ کیا مانگتا ہے، جو مانگوں گا عطا فرماؤں گا. اور ہمارے شیخ کے شیخ حضرت خواجہ حبیب الرحمن فرماتے ہیں اس وقت اگر ربیہ یہ کہہ دیتے یا رسول اللہ اللہ کریم کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو حضور تو فرما چکے تھے سل یا ربیہ. حضور تو فرما چکے تھے مانگ کیا مانگتا ہے. اللہ کریم کا قرب کے اس منزل کا حضور علیہ السلام ربیہ کو مشاہدہ کروا دیتے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. حضور کا اختیار ہے نا بھائی. مشکات میں موجود ہے حضور نے فرمایا اللہ نے میرے سے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ 4 لاکھ میرے امتیوں کو بغیر حساب کے جنت بھیجے گا. حضرت ابوبکر کہتے ہیں زدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اضافہ کر دیں. اب یہ عقیدہ دیکھو، وہ یہ نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ دعا کرتے ہیں اضافہ ہو جائے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ 4 لاکھ کا تو اللہ نے وعدہ کیا نا، اب اللہ نے آپ کو بھی تو اختیار دیا ہے، زدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کچھ اضافہ آپ اپنی طرف سے کر دیں. حضور نے یہ نہیں فرمایا ابوبکر یہ کیا کہہ رہے ہو، میں کیسے بڑھا سکتا ہوں جنتیوں کی تعداد. مشکات میں موجود ہے حضور نے ہاتھوں کو بڑھایا سمیٹا، فرمایا لو ابوبکر میں نے اضافہ کر دیا. حضرت ابوبکر کہتے ہیں زدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اور بڑھا دیں. ہن بھی کوئی کہے صحابہ دا عقیدہ نہیں سی. حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں زدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جنتیوں میں اضافہ کریں. حضور اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے ہیں سمیٹتے فرماتے ہیں لو میں نے اضافہ کر دیا. پھر ابوبکر کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جنتیوں کی تعداد میں اضافہ کرے اپنے امت کے جنہوں نے بغیر حساب کے جنت میں جانا ہے. پھر حضور نے ہاتھ کو پھیلایا سمیٹا فرمایا لو ابوبکر اور بڑھا دیے. اس سے پہلے کہ ابوبکر پھر عرض کرنے لگے حضرت عمر نے کہا آپ بار بار حضور کو کہہ رہے ہیں حضور کو ہاتھ اٹھانے پڑ رہے ہیں کہیں حضور کو تکلیف نہ ہو رہی. حضرت ابوبکر نے کہا کہ میرا مقصد حضور کو تکلیف دینا تو نہیں، میرا مقصد تو یہ ہے کہ حضور ایسے 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 کرتے رہیں گے پوری امت جنت میں چلی جائے. حضرت عمر نے کہا حضور جب حضور نے ایک بار یوں کر دیا تو کوئی پیچھے رہ گیا ہوئے گا. مصطفیٰ جائیں گے جنت میں نہ امت کے بغیر جا نہیں سکتا کبھی تنکے کو دریا چھوڑ کر. اللہ کریم ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام حلال رکھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے دامن کرم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. 22 اپریل کو انشاءاللہ 22 اپریل ابھی انشاءاللہ چند ہی روز میں آنے والی ہے. 22 اپریل بروز منگل انشاءاللہ 22 اپریل سن عیسوی کے اعتبار سے آقا علیہ السلام کا یوم ولادت ہے. تو 22 اپریل کو انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال پھر عیدگاہ شریف میں ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انشاءاللہ خوبصورت ترین محفل کا انشاءاللہ انعقاد ہوگا. میں آپ سب حضرات کو دعوت دیتا ہوں کہ 22 اپریل کو عیدگاہ شریف تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ مل کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں شریک ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو حضور اور بالخصوص جو سنی ہیں بالخصوص جو اہل طریقت ہے وہ تو اس چیز کو لازم کریں اپنے اوپر کہ 22 اپریل کو انشاءاللہ عیدگاہ شریف آنا ہے. اللہ کریم ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمک حلال اور وفادار ہے. میرے شیخ کا حکم ہے کہ چند اشعار پڑھ لیے جائیں. آپ حضرات میرے ساتھ شریک ہو جائیے. ابھی میں نے پورا خطاب کیا نا، سمجھ آئی کہ الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے.
نہیں آئی؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کس کو اطمینان ہوا الحمدللہ کہ اہل سنت کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے الحمدللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا پر جو ہمارا عقیدہ ہے وہ الحمدللہ کوئی ایجاد نہیں ہے، الحمدللہ وہ قرآن و سنت سے ہے، قرآن و حدیث سے ہے، اور صحابہ اکرام کی زندگیوں سے الحمدللہ ہم نے سیکھا ہے. الحمدللہ اللہ میں اس عقیدے سے کہا نا جو شعر میں نے خطاب میں پڑھا ویسے آپ میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اور پھر انشاءاللہ ہمارے شیخ دعا فرمائیں گے اور ہم یہی با جماعت انشاءاللہ نماز مغرب ادا کریں گے. میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہاتی ہے، دریا بہاتی فرمائے یوسف صاحب کی ان کے درجات بلند فرمائے. اور ایک اور نعت خوان تھے بڑا اچھا پڑھتے تھے، مجھے یاد ہے جب بھی میں یہ شعر پڑھتا تھا تو یہ دونوں مائی کو اٹھا لیتے تھے، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ آدھا گھنٹہ اس شعر مستقل قائم رہتے تھے. ایک بار میرے ساتھ مل کے پڑھو. میرے قریب سے کسی نے مانگا، میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہاتی ہے، دریا بہاتی ہے، ترب بہاتی ہے، دریا بہاتی ہے، ملک لسارے کوئی کیسے ہلے چلے ہو، کیسے بھی پریشانی ہو یا رسول اللہ تیرے لسارے کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہو سب غم بھلا دیے، جب یاد آ گئے ہو سب غم بھلا دیے، جب یاد آ گئے ہو سب غم بھلا دیے، جب یاد آ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزاں اس وقت کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جڑا دیے، تم نے تو چلتے پھرتے، ایک بار سب میرے ساتھ کرو، میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہاتی ہے، دریا بہاتی ہے، ترب بہاتی ہے، دریا بہاتی ہے، ترب بہاتی ہے،
دہلوی نہیں مانا بھائی، یہ تو آج تک ہر کوئی مان رہا ملک سکھ، یہ نہیں کہ وہ نہیں مانا، وہ بھی مانا۔ اور حضرت نے جب کلام لکھا نا، اس کا مقطع نہیں تھا، حسن رضا شاگرد تھے داغ دہلوی، کہا کہ ذرا اپنے استاد کو میرا یہ کلام دکھانا جو میں نے لکھا کہ ان کی مہک نے دل کے، ان کی مہک نے دل کے غلچے کھلا دیے، پوچھے بسا دیے۔ جب اعلیٰ حضرت کا یہ کلام داغ دہلوی نے پڑھا، جو کہتا ہے نا آتی ہے اردو زبان آتے آتے، جس کو اردو کا ماہر ترین شاعر مانا جاتا ہے، داغ دہلوی نے کیا کہا؟ کہا کہ مکتے کی جسارت میں کرتا ہوں، یہ اپنے بھائی احمد رضا کو دے کہ ملک سخن کی شاہی، یہ جو شاعری کی دنیا ہے نا، ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم جس سمت چل دیے ہو، سیکھے بٹھا دیے، جس سمت آ گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمک حلال اور وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔